مفتی ادریس فلاحی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹس اور شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم ناظرین گرامی، ایک سوال کافی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا میاں بیوی غسل خانے میں ایک ساتھ نہا سکتے ہیں؟ یہ کافی سوال ہے جو لوگ کر رہے ہیں، تو مجھے اس پر ضروری تھا کہ احادیث کی روشنی میں اس کا جواب آپ کے سامنے دے دوں، چونکہ سوال ہے اور جواب دینے میں مجھے بھی شرم نہیں آنی چاہیے، اس لیے کہ ہماری شریعت میں ہر چیز بالکل اوپن ہے، صاف ستھری ہے۔ ہماری شریعت نے ہم کو کہیں پر بھی کسی مرحلے میں بھی پیاسا نہیں چھوڑا ہے۔ جواب سے پہلے آپ ایک روایت سمجھیں، مسلم شریف کی روایت ہے یہ، صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد بینی و بینہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہماری ماں ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں پانی لے کر نہاتے تھے جو میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان رکھا رہتا تھا، اور لمبی روایت ہے۔ کل ملا کر خلاصہ یہ ہے کہ ایک ہی برتن میں سامنے رکھا ہو، میاں بیوی دونوں، پہلے زمانے میں نل نہیں ہوتے تھے، ہے نا، تو نہا رہے ہیں۔ تو اس روایت کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے کہ غسل خانے میں میاں بیوی ایک دوسرے کے سامنے بالکل نہا سکتے ہیں۔ دیکھیے، میاں بیوی کا ایک دوسرے کے لیے کوئی ستر نہیں ہے، ستر تو دوسروں کے لیے ہوتا ہے، غیروں کے لیے ہوتا ہے بھائی۔ یہ غیر محرم وغیرہ، محرم وغیرہ، اس کے جو مسائل ہیں وہ آپ جانتے ہیں، لیکن یہاں میاں بیوی کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے بہرحال روایت کی روشنی میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ بھئی میاں بیوی جہاں ان کا ایک دوسرے کا ستر ہے ہی نہیں، ایک دوسرے کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہاں ایک دوسرے کی ساری چیزوں کو ان کے لیے دیکھنا جائز ہے، ساری باتیں ہیں، اور ممانعت کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے سامنے موجود ہے، اس لیے بہرحال شریعت میں بے تکلفی کرنا، خواہ مخواہ کے اپنے اوپر دوسری چیزیں، رکاوٹیں اپنے اوپر ڈالنا، یہ درست نہیں ہے۔ اگر کسی کا اس طرح من کر رہا ہے تو یقیناً وہ اس پر عمل کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ چونکہ ایک سوال تھا جو کافی لوگ پوچھ رہے تھے، ضروری تھا اس کی وضاحت آپ کے سامنے میں کر دوں۔ اللہ تعالیٰ بہرحال ہمیں شریعت کی باتیں سمجھ کر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔